फहद उस शख्स का नाम था जिससे मेरी सहेली की शादी हुई। फहद की माँ ने माहिरा को एक रिश्तेदार की शादी में देखा था। मेरी सहेली की आदत थी कि वो बुजुर्गों से निहायत अदब से पेश आती थी, इनकी खिदमत करते नहीं थकती थी। इसी आदत के बाइस वो आंटी की नज़रों में आ गई। तकरीब में इसने आंटी का ख्याल रखा था, तभी उन्होंने ये फैसला कर लिया कि मैं इस लड़की को अपनी बहू बनाकर रहूंगी। शादी की तकरीब के बाद जब आंटी घर लौटी तो बेटे के सामने माहिरा की बेहद तारीफ की और उसे अपने इरादे से आगाह किया। लेकिन नए जमाने के नौजवान ने माँ से कहा, अम्मी जान, जिस लड़की से भी आप मेरी शादी करें, मैं पहले इससे मिलूंगा। अगर वो मेरे दिल को भाई तब भी इससे शादी करूंगा, वरना नहीं। मेरे देखे भाले बगैर मेरी शादी मत तय कीजिएगा, वरना आपको पछताना पड़ेगा। माँ ने इन बातों को एक नासमझ नौजवान की नामाकुल ख्वाहिश करार दिया और कहा, बेटे, कौन माँ बाप ऐसे होंगे जो इस बात की इजाज़त देंगे कि इनकी बेटी शादी से कबल किसी आदमी से मिले। फर्ज करो कि वो नौजवान लड़की को पसंद ना करे, तो इस लड़की पर क्या गुजरेगी? तुम्हें मेरी पसंद पर भरोसा करना पड़ेगा। हर्ष माँ ने ऐसे दलाइल दिए कि फहद चुप हो गया, मगर दिल से वो अपनी ख्वाहिश से दस्तबरदार ना हुआ। इसके मन में यह खलिश रही कि लड़की को एक नज़र देखे बगैर बीवी के रूप में क्यों कर कबूल करेगा। फहद की माँ इसे जल्द अज जल्द बिहाना चाहती थी, तभी बगैर वक्त ज़ाया किए वो इसका रिश्ता तलब करने खाला जी के घर गई। खाला ने भी अच्छा रवैया इख्तियार किया, क्योंकि आजकल में घर बैठे लड़कियों के अच्छे रिश्ते मिलना बहुत मुश्किल है। खाला जी ने भी फहद को इसी शादी की तकरीब में देख लिया था। लड़का उनको पसंद आया था, लिहाजा उन्होंने आंटी की ख्वाहिश को ठुकराया नहीं। लेकिन जब फहद को मालूम हुआ कि माँ रिश्ता तय कर आई है तो वो शोर मचाने लगा, मगर आंटी ने झट मंगनी पट ब्याह वाला मामला कर डाला। आंटी ने शादी के लिए भी इतना कम अरसा रखा कि वो पलक झपकते गुजर गया। फहद इस दौरान भी माँ से यही इसरार करता रहा कि अभी भी वक्त है, लड़की से मुझे 2 घड़ी को मिलवा दो, ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। अगर मुझको लड़की पसंद आई तो देख लेना, मैं इसे छोड़कर अपनी पसंद से शादी कर लूँगा। अरे अहमक, मेरा तजर्बा तुझ नाकिस अकल वाले से ज़्यादा है। मुझे यकीन है कि अगर तूने पसंद से शादी की तो ज़रूर 2 दिनों में मामला चौपट हो जाएगा। फिर तू ही हाथ मलेगा कि माँ सही कहती थी। आखिरकार माँ जीत गई और बेटा हार गया। माहिरा मेरी बचपन की सहेली थी। मैं खूब जानती थी कि वो ना सिर्फ गुणों में पूरी थी, बल्कि खूबसूरती के साथ खूबसूरती में भी लाखों में एक थी। आंटी ने बेटे से यकीन के साथ कहा कि देख लेना, बहू तुमको ज़रूर पसंद आएगी, पसंद आए तो फिर बात करना। इस यकीन भरे लहजे पर फहद चुप हो गया। अब दुल्हा बने बिना चारा ना था। माँ तारीख भी रखाई थी। जब माहिरा बहू बनकर इसके घर आई तो फहद के कदम जमीन पर नहीं टिकते थे। वो दुल्हन के हर रूप का दीवाना हो गया। माहिरा को 100% नंबर मिले। वो ना सिर्फ सूरत शक्ल के लिहाज से नंबर 1 थी, बल्कि आदात के लिहाज से भी बेहद अच्छी और शाइस्ता लड़की थी। इसने ससुराल में कदम रखते ही हर किसी के दिल में घर कर लिया। शादी के इब्तदाई दिन तो ऐसे गुजरे कि जैसे बाहर का झोंका, पता भी ना चला, पग पर लगाकर उड़ने लगा। शादी के साल बाद पहला बेटा अशर गोद में आ गया। घर में रौनक बढ़ी और खुशियां बिखर गई। दादी वारे सदके होने लगी और फहद तो बेटे पर जान फिदा करता था। बीवी भी पहले से बढ़कर प्यारी हो गई। फहद का अपना बिजनेस था, खूब कमा रहा था, घर में खुशहाली थी। इसने काफ़ी मुलाजिम रखे हुए थे। 1-2 बार माहिरा भी फहद के ऑफिस जा चुकी थी, जहां इसके पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर एक समझदार बुर्दबार किस्म के हजरत बरा जमा होते थे। कर्ज मियाँ साहब के ऑफिस का माहौल ऐसा ना था कि वो परेशान होती। दरअसल एक घरेलू मुलाजिम को फहद से कुछ रंजिश थी, सो इसने माहिरा के दिल में शोहर के बारे में कुछ गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश की थी। हुआ यूं कि वो अपने घर में खुश और मुतमईन जिंदगी गुजार रही थी। एक दिन ऑफिस से किसी ने इसे फ़ोन किया और कहा, मैडम, मैं यहाँ मुलाजिम हूँ, ऑफिस के बाहर से फ़ोन कर रहा हूँ, क्योंकि बर वक्त आगाह करना अपना इखलाकी फ़र्ज समझता हूँ। आप किसी दिन साहब के ऑफिस का ज़रूर चक्कर लगाएं, ऐसा ना हो कि देर हो जाए और आपको नुकसान हो। ये अजीब व गरीब किस्म का फ़ोन किसने किया था, नाम तक ना बताया।
ماہرہ نے کوئی اہمیت نہ دی، لیکن جب 3 بار یہی فون آیا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ ممکن ہے فہد کے آفس میں کوئی اچھا آدمی ہو، کوئی خیرخواہ ہو جو ہم کو کسی نقصان سے بچانا چاہتا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی کاروباری مخالف پریشان کرنے کو فون کرتا ہو۔ یوں ایک روز وہ بغیر اطلاع شوہر کے آفس چلی گئی۔ بہانہ کیا کہ طبیعت خراب تھی، آپ کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانا تھا۔ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو اپنی گاڑی اور ڈرائیور دے دیجیے۔ فہد نے خوش اخلاقی سے حسب معمول بیوی کی آؤ بھگت کی اہمیت دی، محسوس نہیں ہونے دیا کہ اس کا یوں چلے آنا کس قدر بار خاطر ہوا ہے۔ ماہرہ نے بغور ہر شے کا مشاہدہ کیا تو ایک بات نے اسے چونکا دیا۔ اس بار آفس میں ایک نئی لڑکی کا اضافہ ہو چکا تھا اور یہ اس کے خاوند کی پرسنل سیکرٹری تھی۔ اسے سب سے زیادہ تعجب اس کم عمر کی لڑکی پر ہوا اور جلد ہی اس نے لڑکی کے چہرے کے تاثرات سے محسوس کر لیا کہ اس کو ماہرہ کے آنے سے دلی تکلیف ہوئی ہے۔ تاہم ماہرہ خاموش رہی اور کسی قسم کے رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ لڑکی گرچہ خوبصورت اور کچھ اضافی خوبیوں کی مالک ہے، مگر بہت حساس اور جذباتی بھی ہے۔ تبھی تو اس کے دل کی کیفیت چہرے سے عیاں تھی، اور چہرہ تو دل کا آئینہ ہوتا ہے۔ اس نے گھر آ کر اس بارے میں سوچا، لیکن کسی منفی خیال یا شک و شبے کو دل میں جگہ دے کر خود کو نقصان پہنچانے کے بجائے اس معاملے کو درگزر کر دینے میں ہی عافیت جانی۔ کیا جانتی تھی کہ فہد تو پہلی ہی نظر میں ماریا کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس لڑکی میں نوخیزی کے ساتھ بلا کی کشش تھی۔ سابقہ سیکرٹری صاحب بیماری کی وجہ سے چلے گئے تھے، سو فہد نے ماریا کو ہی اپنی پرسنل سیکرٹری بنا لیا تھا۔ گرچہ اسے ابھی آفس کے کام کی سمجھ نہ تھی، لیکن کیا فرق پڑتا تھا، دل کے سودے تو ہوتے ہی عجیب و غریب ہیں۔ ماہرہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ کبھی وہ لمحہ بھی آ جائے گا کہ یہ دھان پان سی انجان لڑکی اس کی زندگی میں بھوچال لانے کا سبب بن جائے گی۔ تھوڑے دن گزرے کہ فہد صاحب دیر سے گھر آنے لگے اور بیوی کے اس سوال سے خفا ہونے لگے کہ آج آپ اتنی دیر سے کیوں آئے؟ ماہرہ مجھ سے ایسے سوال مت کیا کرو، الجھن ہوتی ہے، بزنس کرتا ہوں تو دیر سویر ہو جاتی ہے۔ اتنا شفیق، اس قدر مہربان پیار کرنے والا شوہر اب اچانک اس طرح سے پیش آنے لگا تھا۔ وہ حیران تھی آخر ماجرا کیا ہے۔ وہ مثبت سوچ کی حامل لڑکی تھی، تبھی حقیقت کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، اسے منفی رنگ سے دیکھنا نہ چاہ رہی تھی، لیکن کوئی جب کھلم کھلا اپنی شریک حیات سے بے اعتنائی برتنے لگے تو بے وقوف بیوی کے بھی ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں۔ فہد کی مسلسل صدمہری سے ماہرہ کا ماتھا ٹھنک گیا۔ اس نے شوہر سے سیدھے سبھاؤ ہی ماریا کے بارے میں سوال کر دیا۔ فہد بھی بہت دنوں سے اسی بات کا منتظر تھا۔ اسے کس کا ڈر تھا؟ صاف صاف ماہرہ کو بغیر لگی لپٹی بتا دیا کہ وہ اپنی سیکرٹری ماریا سے دوسری شادی کر رہا ہے۔ یہ بھی کہہ دیا کہ تمہیں رہنا ہے تو رہو، میں تمہارے حقوق میں کمی نہیں کروں گا، اگر نہیں رہ سکتی تو بے شک آزاد ہو، جہاں چاہو جا سکتی ہو۔ یہ باتیں ماہرہ کے دل پر تیر کی طرح لگی، تاہم وہ تحمل سے سنتی رہی، روئی اور نہ پیٹی، نہ چیخی چلائی، بس ٹکر ٹکر شوہر کی صورت کو دیکھتی رہی۔ صبح ہوئی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ ساس نے پوچھا، بہو کیا بات ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے، کیوں آنکھیں سوجی ہوئی ہیں؟ اپنے بیٹے سے پوچھئے، وہ اور شادی کر رہے ہیں۔ اس نے بھی بنا لگی لپٹی بتا دیا۔ ماں نے بیٹے کی خبر لی، مگر وہ اپنی بات پر اڑ گیا۔ اس پر آنٹی بھڑک اٹھی، کہا فہد کچھ تو خدا کا خوف کرو، ایسا تو کبھی ہماری پچھلی 7 پشتوں میں نہیں ہوا۔ آخر ماہرہ میں کیا کمی ہے، اس کا قصور تو بتاؤ۔ اماں دوسری شادی گناہ نہیں ہے، ہمارے یہاں تو 4 چائز ہیں، میں دوسری کر کے کون سا انوکھا کام کر رہا ہوں؟ آپ سے میں نے کہا تھا کہ میری شادی جس لڑکی سے طے کریں پہلے مجھ سے ملوا دینا، ورنہ میں دوسری شادی ضرور کر لوں گا۔ اب مجھے ایک ایسی لڑکی مل گئی ہے جو ہر لحاظ سے مجھ کو پسند ہے۔ آپ کی پسند کی لڑکی اس گھر میں بہو بن کر آ سکتی ہے، تو میری کیوں نہیں؟ انٹی ماہرہ سے پیار کرتی تھی۔ وہ بیٹے کی لن ترانیاں سن کر رونے لگی۔ بیوی بھی رو رہی تھی، مگر ان دونوں عورتوں کے آنسوؤں کا فہد پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے کہا، ماں میں چوری چھپے تو شادی نہیں کر رہا۔ اس کا بیٹا اشر پریشان تھا۔ وہ پوچھ رہا تھا، امی ابو اور دادی جان
آپ سب کیوں لڑ رہے ہیں؟ کچھ مجھے بھی بتائیے۔ کچھ نہیں بیٹا، تم اوپر اپنے کمرے میں جاؤ۔ ماہرہ نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور لے گئی۔ تبھی فہد نے ماں کی منت کی کہ غصہ نہ کرو، دیکھو میں ماہر اور بچے کی سرپرستی سے تو ہاتھ نہیں اٹھا رہا، ان کے حقوق پورے ان کو ملیں گے۔ اللہ کا شکر ہے اتنا کما لیتا ہوں کہ 2 گھروں کا خرچہ آسانی سے اٹھا سکتا ہوں۔ تبھی آنٹی نے آنسو پوچھ کر بات ختم کی کہ بیٹے تم خود مختار ہو، میرا کام تو تم کو غلطی سے روکنا ہے۔ تم کو ماہرہ سے اچھی بیوی نہیں ملے گی، نئی لڑکی 4 دن کی چاندی کی طرح ہوگی۔ یہ بات یاد رکھنا کہ سکون بڑی چیز ہوتا ہے، اور سکون 2 سے نہیں 1 ہی بیوی سے ملتا ہے۔ ایک بات اور سن لو، میری بہو ماہرہ ہی ہے، میں کسی دوسری کو اس کی جگہ نہیں دے سکتی۔ یہ کوٹھی میرے نام ہے، تمہارے والد نے تمام جائیداد، روپیہ پیسہ، گاڑی، بزنس سب میرے نام پر رکھا، میں سب اپنی بہو ماہرہ کے نام کر رہی ہوں۔ تم شوق سے دوسری شادی کا ارمان پورا کرو، جا کر ماریہ کو بتا دو کہ ماں نے تمام جائیداد بڑی بہو کے نام کر دی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ تم سے محبت کرتی ہے تو بے شک تم اسے شادی کر لو، اسے لے کر الگ گھر میں رہنا، میرے گھر مت آنا۔ آنٹی نے اپنا سخت فیصلہ سنا دیا۔ فہد جانتا تھا کہ ماں ایسے ہی خالی خولی دھمکیاں نہیں دیتی، جو کہتی ہے کرتی بھی ہے۔ میں چلا جاتا ہوں، آپ کی مرضی، جو چاہیں جس کو دیں، آپ کی ملکیت ہے، میں خود کما کر کھا لوں گا۔ ٹھیک ہے تو جاؤ، خدا جانے تمہاری عقل کہاں چلی گئی ہے، جو بیوی بچے کو بھی چھوڑے جا رہے ہو۔ کل تک ماہرہ خود کو ایک خوش قسمت عورت سمجھتی تھی، لیکن اب یہ نقب کہاں سے لگ گئی۔ وہ سوچنے لگی، شادی کے بعد تو کبھی فہد نے ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا تھا، وہ ماہرہ کا دیوانہ ہو گیا تھا، کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ اسے پسند نہیں کرتا۔ پھر اچانک یہ بات کیوں اسے یاد آ گئی؟ سچ ہے مرد کا اعتبار نہیں، کبھی بھی کوئی بھی عورت اسے بھا سکتی ہے اور اس کے دل کو لبھا سکتی ہے، وہ اپنی بے قصور بیوی پر سوکن لا سکتا ہے۔ اس کے بعد جب فہد 1 ماہ بعد گھر آیا تو ماریہ سے شادی کر چکا تھا۔ اس نے آتے ہی اعلان کر دیا کہ ماریہ اس کی بیوی ہے اور ماہرہ کو اسے قبول کرنا ہی ہوگا۔ سو کر لیا گیا قبول، مگر ساس نے سب اثاثہ اور جائیداد کی مالکن ماہرہ کو ہی بنائے رکھا۔ ماریہ سے شادی کے کچھ ماہ بعد فہد کو کاروبار میں اچانک کافی نقصان ہوا اور فہد کے پاس روزگار بھی نہ تھا، مگر ماریہ اپنی شاپنگ کو لے کر روز پیسے کے لیے جھگڑا کرتی، مگر فہد خود قرضے میں تھا تو ماریہ اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ اسے صرف پیسوں کی لالچ میں شادی کی تھی۔ اب فہد کو اپنی غلطی کا احساس تھا، اس نے ماریہ کو طلاق دی اور ماہرہ اور اپنی ماں سے معافی مانگی۔